السلام علیکم لیجنڈز۔ تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کی احسان مند ہوتی ہے جنہوں نے اپنی جد و جہد، نیک نیتی، خدا ترسی، جرت و استقامت، انسان دوستی اور جذبہ ایثار و قربانی سے اس کا چہرہ روشن کیا۔ یہی لوگ تاریخ کی مراد ہوتے ہیں۔ ہم موجود ہیں سابق گورنر پنجاب عزت مآب سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ صاحب کے ساتھ۔ بلوچ قوم کی تاریخ اور سردار صاحب کی زندگی کا سفر، یہ ہمارے موضوع ہیں۔ آج ہم سردار صاحب سے ملاقات میں ان کے والد گرامی سردار دوست محمد خان صاحب کے بارے میں پوچھیں گے۔ سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو آپ نے موضوع اٹھایا ہے میرے ساتھ پروفیسر صاحب، یہ میرے لیے ایک بہت کیا کہوں، مشکل تو نہیں کہنا چاہیے، میرے لیے ایک جذباتی ایک ساری بات ہو جائے گی، کیونکہ جو میرے دل میں والدین کی بالعموم اور والد کا جو احترام ہے اس ماحول میں، کیونکہ والدہ تو ہمارے ماحول میں چار دیواری کے اندر ہی ہوتی تھی، ان کا تو کردار جو بھی تھا وہ وہی تھا، اور والد صرف میرے والد نہیں تھے بلکہ ایک بہت بڑے قبیلے کے، بلوچوں میں سب سے بڑے قبیلے کے وہ سردار بھی تھے۔ پہلے تو میں یہی سے شروع کروں کہ وہ دادا صاحب مرحوم سردار غلام حیدر خان صاحب نے ہمت باندھی اور اپنے بیٹے کو چیف کالج لاہور بھیجا۔ اب مجھے ان کا سال یاد نہیں ہے، ریکارڈ تو وہاں موجود ہے چیف کالج کے پاس۔ میں بہت دفعہ سوچتا ہوں کہ میں ان سے جا کے وہ ان کی داخلے کی تاریخ اور سارا کچھ ادھر سے ریکارڈ ہے وہ لے لوں گا ان سے۔ جب بھی جاتے ہیں اتنی مصروفیت رہتی ہے کہ وہ بھول ہی جاتا ہوں، بہرحال کبھی میں انشاءاللہ نکال لوں گا۔ تو وہاں اس وقت صرف ایک مخصوص طبقہ ہی جا سکتا تھا وہاں داخلے کے لیے، اور وہ سارے اسٹیٹس کے رولرز اور چیفز ہوتے تھے۔ اس چیف کی صفت میں یہ مختوم بھی آ جایا کرتے تھے، جو بڑی بڑی گدیاں ہیں جہاں کی بھی ہیں وہ بھی آ جاتے تھے ہمارے ساتھ۔ گیلانی خاندان کے تھے، اچ شریف کے خاندان کے تھے، ملتان کے گیلانی خاندان کے تھے، قریشی خاندان کے تھے، اور جھنگ کے علاقوں سے، سرگودا کے علاقے سے جو وہاں بڑی بڑی گدیاں ہیں، ہاں وہ بھی وہاں آتے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ بھی رہے، ہمارے سے پہلے بھی رہے۔ بلوچستان سے تو مجھے کوئی ایسا خاندان نہیں یاد، لیکن سردار وہاں کے تھے۔ سردار اکبر خان بگٹی تھے، سردار نواب خیر بخش خان مری تھے، یہ کیا نام ان کا، یار محمد خان جمالی تھے، زند نہیں جمالی، یار محمد خان جمالی، وہ بھی سردار تھے جمالیوں کے۔ تو وہ دور ہی ایسا تھا کہ اس زمانے میں سارے ایک ہم پلہ لوگ آتے تھے وہاں۔ یہ وہاں انڈسٹری والے، بڑی بڑی جائیداد و دولتوں والے کا نہیں تھا۔ میں نام کسی کا نہیں لیتا، لیکن کچھ لوگوں نے جو کوشش کی تھی، تو پرنسپل اس زمانے کے جو پرنسپل تھے ان کے وہ جواب موجود ہیں کہ نہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے ادارہ نہیں بنایا گیا۔ وہ گورنمنٹ کالج لاہور تھا، فلانے ایف سی کالج لاہور تھے، وغیرہ وغیرہ تھے۔ چیف کالج میں وہ ان کو نہیں لیا جاتا تھا۔ بہرحال تو وہاں گئے، اور وہاں کا جو ماحول، ان کے ملازم مجھے بتاتے تھے جو ان کے ساتھ جاتے تھے، یہ شاید آپ کو علم ہو یا نہ، میں یہ بتا دوں کہ اس وقت پرائیویٹ ملازم رکھنے کا وہاں اجازت ہوتی تھی، تو ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ اتنے نوکر ساتھ ہوا کرتے تھے چیف کالج میں۔ ان کے پیچھے جگہیں تھیں ان کے لیے، کوارٹرز وغیرہ تھے جہاں وہ رکھا جاتا تھا۔ تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ سردار صاحب ایسے تھے اور ایسے ان کے ساتھ ملنا جلنا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی۔ بہرحال ان کا وہ پیریڈ چیف کالج میں کچھ اس طرح سے کٹ شارٹ ہو گیا تھا کہ ان کی ایک آنکھ میں کوئی تکلیف ہو گئی تھی، اور پھر وہ پرنسپل صاحب نے جس ذریعے سے، اس وقت فون زمانے کا تو زمانہ نہیں تھا، جس ذریعے سے اطلاع دی ہوگی، پھر سردار صاحب، دادا صاحب گئے تھے، ان کو لے آئے تھے، پھر ٹھیک ہو گئی آنکھ، پھر چلے گئے تھے۔
تو ان کے کلاس فیلوز مجھے کچھ ملتے تھے. آپ کے سامنے میں مینشن کر دیتا ہوں, ایک بہت مشہور نام ہے ہمارے صرف پنجاب کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے, نواب امیر محمد خان کالابار. یہ بابا کے کلاس فیلو تھے. اور پھر ایک میاں افتخار الدین لاہور کی بہت مشہور شخصیت ہوتی تھی, وہ ان کے کلاس فیلو تھے. پھر نوابزادہ سیف اللہ خان یا فیض اللہ خان نیازی تھے, یہ نیازی خاندان سے, وہ ان کی کلاس فیلو تھے. بلکہ مجھے جو ان کی اس زمانے کی چیف کالج کے زمانے کی فوٹو ایک میرے ہاتھ آئی, وہ ان کے ذریعے آئی تھی. ان کے جو کلاس فیلو تھے نوابزادہ فیض اللہ خان یا سیف اللہ خان, اللہ لگتا ہے ان کا, وہ اس نوابی خاندان میں سے تھے. ایک ان کے یہاں خانوال میں بھی تھے کوئی, وہ بھی یہ جو ڈہا خاندان ہے, یہ بھی بڑا اچھا مشہور خاندان تھا. لیکن یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس زمانے میں کلاس 5-6 اسٹوڈنٹ سے زیادہ کی نہیں ہوتی تھی. 5-6 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے, 7 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے. یہ 20 میں نہیں, 30 تک نہیں. اب تو 40-40, 50-50 کی ایک کلاس ہوتی ہے. لیکن ان کی بابا کے زمانے میں 6-7, 7-8, اس سے اوپر کلاس نہیں ہوتی تھی. تو ان سے کچھ ہمیں پتہ لگتا ہے. مثلا میں ایک دفعہ آپ کو بتاؤں کہ جب میں وہاں تھا چیف کالج میں, تو ہمارے آخری جو برٹش پرنسپل تھے جے ایم گوین, انہوں نے ایک نیا ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ مہینے میں ایک دفعہ اپنے ریزیڈنس پہ, پرنسپل کے ریزیڈنس پہ ڈنر دیا کرتے تھے, جس میں ایک پرومیننٹ اولڈ بوائے کو مدعو کرتے تھے. کوئی اولڈ بوائے پرومیننٹ جو رہا ہو, یہ نہیں کہ خاص اولڈ بوائے تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں چلے جاتے ہوں گے. تو مجھے یاد ہے کہ, اور پھر صرف سینئر کے کلاس کے لڑکوں کو بلاتے تھے. تو اس وقت میں سینئر کیمبرج میں ابھی امتحان دینا تھا, تو ہم کوئی 10-12 لڑکے تھے. پرنسپل صاحب تھے, وائس پرنسپل تھے, اور میاں افتخار الدین صاحب تھے لاہور کے. تو پہلے تو ظاہر ہے وہ پرنسپل صاحب سے, اور وہ پروفیسر جو 2-4 ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے سینئر ان کے ساتھ. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد ہماری طرف, اچھا آئیے بھائی آپ بتائیے آپ کے والد کا کیا نام تھا. انہوں سے میں کہا جی فلانا. اچھا ٹھیک ہے, وہ ہم سے پہلے گزر گئے ہوں گے. یہ ان کو پتا تھا کہ یہ وہ کلاس کھڑی ہے میرے سامنے جن کے باپ دادا یہاں پڑھے ہوں گے, یہ ان کو احساس تھا. ایسے میری باری آ گئی, ہاں جناب آپ کا نام. میں نے کہا جی میرا نام ذوالفقار کھوسا ہے. اچھا آپ سردار دوست محمد خان کے کیا ہیں؟ میں نے کہا جی میں ان کا بیٹا. بس سناؤ ہمیں وہ ڈوڑا. یہ ان کا سوال ہے میرے اوپر. میں نے بابا کا نام لیا تو کہتے ہیں سناؤ ہمیں وہ ڈوڑا. میں نے کہا میں تو بہت چھوٹا تھا جب ان کا انتقال ہوا, میں تو 5 سال کا تھا جب ان کا انتقال ہوا, میں تو نہیں جانتا. ان کو یاد تھا, اور انہوں نے ہمارے سامنے, ہم سارے کھڑے ہوئے ہیں, صارے متوجہ ہو گئے میاں صاحب کی طرف کہ ان کو کیسے یاد ہوگا کہ سردار دوست محمد خان صاحب تو 20 والی دہائی میں کہیں داخل ہوئے تھے اور پھر فارغ ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ فلانا 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 جتنی شودی پرنی ویندی کون چرے سی توڑے. یہ ان کو یاد تھی, یہ وہ جو ڈوڑا تھا. ہم سارے بڑے محظوظ ہوئے. تو انہوں نے پھر کچھ باتیں بتائی بابا کے بارے میں کہ اتنا ایسے مزاج کے تھے اور اتنا خوبصورت ان کا طریقہ تھا, یہ تھا وہ تھا وغیرہ وغیرہ. یا پھر مجھے جب میں وہاں سے فارغ ہو کے گھر آ گیا, پھر یہاں سفید ریشان, کیونکہ اب مجھے وہاں 14 سال گزر گئے تھے. 14 سال کے بعد میں فارغ ہو کے گھر آ رہا ہوں. تو اس وقت جو بابا کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, ان کے جرگوں میں بیٹھتے تھے, ان کے فیصلوں میں بیٹھتے تھے, ان کی معاونت کرتے تھے, ان کی راہبری کرتے تھے, پھر وہ مجھ سے ملتے رہے. اور جو انہوں نے مجھے بابا کے بارے میں واقعات کا حوالے سے, فیصلوں کے حوالے سے, قوم کے ساتھ رسم و رواج کو پالنا اور اس کو تقویت دینے کے حوالے سے, یہ سارا کچھ. تو میرے استاد اور میرے ٹیچرز, میرے سمجھانے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے بابا کے ساتھ بیٹھ کے جرگے بھگتائے, پیشیاں لوگوں کی سنی, فیصلوں میں بابا کے ساتھ معاونت کی. اور جیسے پہلے کسی سٹیج میں آپ کو بتا چکا ہوں, یا پھر میری دادی صاحبہ جنہوں نے ان کو پالا پوسا تھا, جن کی گود میں وہ چھوٹے بڑے ہوئے تھے. تو مجھے ان کے جب وہ میں اور زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, جب وہ سمندار نامزد کیے, دادا نے خود اپنے حیاتی میں ان کی اپنی پگ بابا کے سر پر رکھ دی,
دادا اس وقت علیل ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے، اور وہ اتنی بڑی جائیداد کو سنبھال بھی نہ سکے وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت بابا کو جو مجھے ریکارڈ سے ملا، جب کورٹ آف وارڈز نے ریلیز کر دیا 57 میں اور مجھے سنبھال دی ساری جائیداد، بہت بڑی جائیداد تھی. اب میں اس پہ شوخیاں نہیں ماننا چاہتا کہ کتنے لاکھ ایکڑ تھی، کیا تھا کیا نہیں تھا، بہت بڑی جائیداد تھی. تو وہ جائیداد جب بابا کو سپرد کی گئی تو اس وقت وہ اس زمانے کے 3,65,000 روپے کی مقروض تھی. اتنی بڑی جائیداد، اتنی بڑی اسٹیٹ. اور بابا کو صرف 35 میں ان کو پگ باندھ دی دادا نے، اور 41 میں ان کا انتقال ہوا. 7 سال ملے. اتنا بڑا قرض آج میں نے آپ کے بیٹے سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ بیٹا آج کے دور میں وہ کتنا ہوگا، تو انہوں نے پھٹ وہ کر کے مجھے حساب میں بتایا تھا کہ یہ تو اتنا ارب بنتا ہے جی. کیونکہ اس وقت میرے خیال میں گندم 8 آنے 10 آنے من ہوتی تھی. آج وہ 2,000 2,000 روپے من ہے. اسی طرح سونے کی قیمت پتہ نہیں اس وقت روپوں میں ہوتی تھی، اب تو لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے. تو وہ جو عمر خان نے مجھے بتایا تھا حساب کر کے، وہ اتنے ارب بنتا تھا. تو وہ بابا نے 7 سال کے اندر نہ صرف وہ قرضہ اتار دیا تھا، بلکہ جو اراضی بکی تھی وہ ساری سردار صاحب نے واپس خرید لی تھی. اس کے علاوہ 15 مربع انہوں نے 15 مربع ایکڑ نہیں کھانے وال میں خریدے تھے. پھر اس طرف لگاری کے علاقے میں، کوٹ چھٹے کے علاقے میں اتنے 4 مربع جہاں جہاں ملتی گئی وہ خریدتے گئے. قرضہ بھی اتارا، سارا قرضہ سارا کا سارا اتار دیا. زمین تھی رکھی رہن کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ساری واگزار باغ کروائی، اور 15 مربع وہاں، 4 مربع ادھر، 2 مربع جہاں جہاں زمین ملتی رہی وہ خریدتے رہے. تو وہ اور پھر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اپنی تمنداری کی ذمہ داریاں بھی ساری، وہ بھی سارا بتایا. اور لوگ ان کے فیصلوں کو مجھے بتاتے تھے، اور میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں پروفیسر صاحب، آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہوتے تھے جب وہ ان کا مجھے واقعات سناتے تھے. اور اتنا صبر اور تحمل سے ہماری باتیں سنتے تھے. کبھی ہمیں ڈانٹا نہیں سردار صاحب نے، کبھی خفا نہیں ہوتے تھے ہمارے ساتھ، اور ہمیشہ ہمیں گلے لگا کے ملا کرتے تھے. یہ دیکھیں نا، جو ایک طرز پر دیا جاتا ہے سردار یوں ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بڑے کیا پراؤڈ، اس کا کیا منتا ہے، بڑے مغرور ہوتے ہیں. یہ وہ بتاتے تھے کہ اساں جو ملن ویندے آسے یا بلوچی میں کہتے ماں کے سردارہ ملاقات واسطہ سودک مودا منا گپی جتا، بکی کو گپی کہتے ہیں، بلوچی بغل گیر ہو کے ملتے تھے. بہرحال یہ مجھے ان سے ملا سبق، ان کے مقبرے سے مجھے یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں جو ان کو یاد کرتے تھے. ان کے ساتھی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور جب میرے سامنے سب ادھر سے ہو رہی ہے میرے سامنے. اور مجھے بڑی محبت سے یاد ہوتا ہے یہ باتیں جب میرے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اور سردار صاحب کا میں پوچھتا تھا کہ فلاں خان بتاؤ فلانا یہ کیا ہوا، اور آنکھوں سے ان کے آنسو بہ رہے ہوتے تھے، اور سردار صاحب کا ذکر کر رہے ہوتے، مجھے بتا رہے ہوتے تھے. یعنی یہ ان کے وفات کے 14 سال بعد، میں 14 سال کے تو بعد آیا ہوں نا، لیکن وہ ان کی محبت اور وہ جو ان کو دکھ ہوا تھا، وہ رنج تھا ان کا، وہ ادھر میرے سامنے نظر آتا تھا. اور ان کو جو میں کہتا تھا، میرا رواج یہ تھا کہ میں زمین پہ بیٹھنا میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا، 8-8 9 گھنٹے کہاں بیٹھ سکتا تھا میں. تو میری یہاں ساری کرسیاں لگی پڑی ہوتی تھی، وہ کرسیوں پہ بیٹھتے نہیں تھے ادب سے. تو میں ان کو کہتا تھا کہ میں بھی تو بیٹھا ہوا ہوں نا، آپ بیٹھو. بابا زمین پہ بیٹھتے تھے، آپ ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھتے تھے، وہ قالین والین لگا ہوتا تھا، میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں، آپ بھی کرسی پہ بیٹھو. مجھے کہنے سے پھر آہستہ آہستہ ان کی عادتیں پک گئی. پھر وہ آتے تھے، ملتے تھے، اور پھر جا کے کرسیوں پہ بیٹھ جاتے تھے. ورنہ اتنا ادب تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ ہم اس کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے. تو یہ میرے لیے تو یہ ایک میری سکولنگ ہو رہی تھی، میری تعلیم ہو رہی تھی کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے 7 سال سرداری کے گزارے، کس طرح خاندان کو اپنے کو سنبھالا، کس طرح جائیداد کو واپس اکٹھا کیا، کس طرح وہ قرضے دادا کے، ان کے والد کے، میرے دادا کے سارے قرضے اتار دیے، اور کس طرح انہوں نے یعنی جو ایک کسی قبیلے کی جو روایات ہوتی ہیں، اگر اس سے وہ قبیلہ ہٹ جائے تو وہ قبیلے مٹ جاتے ہیں پھر.
تو کس طرح انہوں نے ان روایات کو مضبوط کیا، کس طرح انہوں نے جو رسم و رواج تھے ان کو اور طاقت دی. کہ ہمارے اس زمانے میں مثلاً یہ کوئی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، کیوں نہیں، کبھی ایک کیس بھی میں نہیں سنا، کبھی کسی جتنے مقدمین مجھے ملتے تھے کبھی نہیں سنا. ہاں قتل ہوتے تھے. یہ جو کاروکاری والی آپ کے دور میں نہیں تھا، آپ کے علاقے میں نہیں کوئی تھا، ایسا نہیں تھا، ہے تھا ہی نہیں. بڑی بات میں ہے بڑے صاحب، اعزاز سے کہہ سکتا ہوں. یہ لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں ہاں یہ اور یہ مجھے بتاتے تھے کسی سردار صاحب کے پاس جب ہم جاتے تھے، یہ اس قسم کا مقدمہ آ جاتا تھا، اس قسم کا آ جاتا تھا، قتل کا کبھی کبھار آ جاتا تھا، چوری کے آ جاتے تھے، ایسا کوئی نہیں تھا. یہ بڑی بات ہے قبیلے میں. ہاں تو مجھے اس سے یہ ہمیشہ یہ تاثر ملتا تھا کہ چیف کالج کی تعلیم، لاہور کا ماحول، باقی سرداروں کے نوابوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا. اس کے علاوہ سردار صاحب کے جو سسر جسٹس سر ظفر علی خان صاحب، وہ بھی تو ایک اثر ہے نا جی. آپ کے ننیال کا ایک بڑا نام ہے، ایک بڑا حوالہ ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ددیال سے آپ ایک بلوچ قبیلے کے سردار ہیں اور 23 پشتوں سے سرداری آپ کے پاس ہے، اسی طرح ننیال کے حوالے سے بھی ایک بڑا نام ہے. جی ہم ہاں ایسے عام طور پہ تو یہ مجھے کوئی نہیں پوچھتا، لیکن آپ پوچھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے تھوڑا سا میرے بارے میں پیچھے کچھ اسٹڈی کر لیا ہوگا. میرے نانا کا نام تھا جی سر ظفر علی خان. سر ظفر علی خان کے خاندان جب یہ ہندوستان کا شہنشاہ تھا جہانگیر، اس دور میں ان کے لکڑ دادا پردادا مدینہ منورہ سے آئے تھے. ان کا نام تھا علم الدین انصاری. انصار میں سے تھے، مہاجرین میں سے نہیں تھے، مکہ کے نہیں تھے، مدینہ کے تھے. اور وہ حضرت ایوب انصاری کی اولاد میں سے ان سے ہوں گے، لیکن انصاری تھے. ان کی اولاد کا میں نہیں کہہ سکتا. انصار تو وہ تھے نا جو وہیں کے تھے، مدینہ کے تھے، میزبان تھے. اور وہ حکیم بھی تھے اور یہاں آئے تھے اسلام کی تبلیغ کے لیے. بس یہ ویسے میں نے سنا بھی، آپ مجھ سے زیادہ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، جو ایسے حضرات تشریف لائے تھے ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے تھے، وہ حکمت بھی کرتے ہوتے تھے، مبلغ بھی تھے اور تو وہ حکیم بھی تھے. حکیم علم الدین صاحب، علم الدین انصاری صاحب، حکیم کا میں نے لگا دیا، علم الدین انصاری صاحب. جہانگیر شہنشاہ کا لشکر اسی علاقے میں یہ آیا ہوا تھا نا، یہ سرگودا اور ادھر یہ ان کو فتوحات کر رہا تھا. تو آپ اس وقت مقیم تھے جو آج چنیوٹ کہلاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس صدی میں وہ بڑا علم کا مرکز ہوا کرتا تھا چنیوٹ، وہاں سے لوگ فیضیاب ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو اس کا جو جرنیل تھا، اس کا نام اب مجھے تو بھول رہا ہے، وہ تاریخ میں موجود ہے. اس کو اتنے زخم ہوئے کہ وہ بس مرنے کے قریب تھا. تو ادھر ہی یہ ان کو پتہ چلا کہ یہاں ایک حکیم ہے جو وہاں سے آیا ہوا ہے، مدینہ منورہ سے آیا ہوا ہے. وہ بڑا اس جرنیل کو یہاں لے آئے. وہ ہمارے بزرگ نے ان کا علاج معالجہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بخش دی. تو وہ جب واپس چلے گئے، بادشاہ کو بتایا یہ ہوا وہ ہوا وغیرہ، بڑا خوش ہوا بادشاہ. ملکہ بیمار ہو گئی، ملکہ نور جہان. تو اس وقت بھی ان کے جو شاہی حکیم تھے وہ ناکام ہوئے. تو پھر اس جرنیل نے کہا کہ عالم پناہ ایسے ایسے مجھے یہ بلوایا گیا حکیم صاحب کو. حکیم صاحب وہاں گئے. حکیم صاحب میں پھر غلطی سے کہہ رہا ہوں، علم الدین صاحب کو بلایا گیا تو وہ گئے وہاں اور ملکہ کو انہوں نے علاج کیا، وہ صحتیاب ہو گئی. تو شہنشاہ نے ان کو کہا کہ اب آپ ادھر نہ جائیں، آپ کہاں کونے میں بیٹھے ہوئے، آپ یہیں رہیں، دلی میں رہیں، اور آپ ہمارے شاہی حکیم بھی ہوں گے اور باقی آپ جو آپ کی خدمت ہے وہ تو آپ کرتے رہیں. پھر ان کی اہلیت اور قابلیت ان سے مشورہ لیتے تھے شہنشاہ، اور انہوں نے پھر ان کو لقب دیا. نام تو ان کا تھا علم الدین انصاری، نواب وزیر علی خان، یہ ان کا لقب دیا ہوا ہے شہنشاہ جہانگیر کا. اور ان کو گورنر آف لاہور مقرر کر دیا. یہ آپ کے ننیال ہے؟ یہ میرے ننیال کا اوپر کا شجرہ ہے. جی ہاں. تو وہ یہ وزیر آباد ان کے نام سے ہے. شہر لاہور میں جو بادشاہی مسجد کے بعد اگر بڑی مسجد سمجھی جاتی ہے، خوبصورتی میں تو اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن وسعت میں وہ بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے. یہ نواب وزیر علی خان مسجد.
شیخو پورا، یہ انہوں نے شہر بنایا. شیخو جہانگیر کا لقب تھا. یہ وزیر علی خان صاحب، جی علم الدین انصاری صاحب، ہاں، جو لاہور کے گورنر. جو لاہور کے گورنر رہے، یہ شہنشاہ اس کے جہانگیر کے دور میں. ان کے پھر چلتے چلتے جو میرے نانا تھے سر ظفر علی خان، یہ رشتہ میرے بابا کا کرایا تھا ہمارے دادا اور بابا کے پیر صاحب نے، سید محمد افضل شاہ صاحب نے. ان کے بھی پیر خانہ وہی تھا اور ہمارا پیر خانہ بھی وہی تھا. یہ جو جنگ کے ساتھ پیر کوٹ ہے. پیر کوٹ ہے. تو وہ اس طرح کے پہلی شادی سے بابا کو اولاد نہ ہوئی، اور پہلی شادی جو میری بڑی اماں تھی وہ سردار مبارک خان مبارک خان جنہوں مشہور ہیں، وہ ان کی صاحبزادی تھی، لیکن ان سے اولاد نہ ہوئی. پھر دادا نے کہا کہ بیٹا میں تمہاری دوبارہ شادی کروں گا کہ اللہ تمہیں اولاد دے. تو انہوں نے غالباً پیر صاحب سے ذکر کیا ہوگا، یہ تو میں اب نہیں کہہ سکتا، لیکن پھر یہ رشتہ ہمارے پیر صاحب نے کروایا تھا، کیونکہ وہ پیر دونوں ان کے کامن تھے. اور سر ظفر علی خان صاحب نے رشتہ ہمیں دیا. سر ظفر علی خان صاحب بر صغیر میں پہلے مسلمان جسٹس تھے ہائی کورٹ کے. ہائی کورٹ کے پہلے مسلمان چیف جسٹس جج آف ہائی کورٹ. ہاں، ہندو ہم سے پہلے تھے، جی مسلمانوں میں پہلے یہ تھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین، ہم موجود ہیں عزت مآب سردار ذوالفقار علی خان کوثر صاحب کے ساتھ. بلوچ قبائل کی تاریخ اور چلتے چلتے ہم آ گئے ہیں سردار ذوالفقار علی خان کوثر صاحب تک. اگلی ملاقات میں ہم سردار صاحب کی ابتدائی زندگی اور چیف کالج کے سفر سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.